فتح مکہ کے موقع پر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کا بیٹا جو ابھی مسلمان نہیں بنا مکہ چھوڑ کے دوڑا. ہم تو سب سے بڑے دشمن ہیں, ہم نے بڑے بڑے نقصان کیے, ہم نے بڑی بڑی کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی. آج ان کا قبضہ ہو گیا مکے پہ, نہ جانے کیا سزائیں دیں گے, نہ جانے کتنی تکلیفیں دیں گے. اکرمہ دوڑ گیا, ان کے ساتھ اور بھی کئی آدمی چلے گئے. اکرمہ کی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ جو اب سے پہلے وہ بھی مسلمان نہ تھی, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی, عرض کرنے لگی میرے آقا او کالی کملی والے, میں چاہتی ہوں میاں بیوی دونوں مسلمان بنے. میں یہاں رک گئی. اکرمہ ڈر کے مارے دوڑ گیا. کیا آپ کے یہاں اتنے بڑے بڑے ظلم کرنے والوں کے لیے بھی کوئی گنجائش ہے؟ کوئی گنجائش ہے آپ کے یہاں؟ ہاں اکرمہ آ جائے, میں کچھ نہیں کہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو آج ہم پھر آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان. بہت خوبصورت بیان ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے. بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کرے اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل شان حنیف ریئیکٹ کو بھی سبسکرائب کرے. جزاک اللہ. تو چلیے آج کا یہ بیان شروع کرتے ہیں. حکیم دوڑی ہے, اکرمہ کشتی میں بیٹھ کر فرار ہو رہا ہے. ام حکیم آ کے کہتی اکرمہ تو نے صرف نام سنا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان کو دیکھا نہیں ہے. میں وعدہ لے کے آئی ہوں, قریب تو آ کے دیکھ, انہوں نے تو تجھے پہلے معاف کر. دل کو سکون اور آرام اور راحت دینے والا بیان سنیے قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی. تو چلے چلتے ہیں اور بیان کو سٹارٹ کرتے ہیں. دھڑا دھڑ بیٹھ کر رہے ہیں, کلمہ پڑھ رہے ہیں. حرم محترم میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. ایک عورت حرم کے چاروں طرف کانپتی پھرتی ہے, ڈرتی پھرتی ہے, لرز رہی ہے, کمزور ہے, اپنے اوپر بڑے بڑے ظلم کیے. حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ مائی ہے جس نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچے سیدنا امیر حمزہ کو شہید کرایا, کچا کلیجہ نکال کے چبایا اور حضرت امیر حمزہ کی کھوپڑی اتروا کر اس میں شراب پی. اتنا بڑا ظلم, اتنا بڑا قہر کرنے والی عورت اسلام کی سخت ترین دشمن تھی. حرم محترم کے چاروں طرف چکر لگا رہی ہے. کسی نے پوچھا ہندہ کیا بات ہے؟ کہنے لگی ڈر بھی بڑا ہے, پر سنا ہے دریائے کرم بھی بہ رہا ہے. میں نے بڑے بڑے ظلم کیے, میں نے بڑے بڑے غضب ڈھائے, میں نے بڑے ستم کیے, کیا میرے جیسوں کے لیے بھی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ کسی نے جا کے عرض کر دیا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہندہ ڈرتی پھرتی ہے, لرزتی پھرتی ہے, کانپتی پھر رہی ہے, آپ سے خوف کھا رہی ہے, نہ جانے کیا بنے گی. آپ نے بلا کے فرمایا ہندہ تو نے ظلم تو بڑا کیا, تو نے قہر تو بڑا کیا. کسی شہید کی لاش پہ اس کے بچے روئے ہوں گے, کسی شہید کی لاش پہ اس کی بیٹیاں روئی, کسی کی لاش پہ امی روئی, کسی کی لاش پہ گھر والی روئی, کسی کی لاش پہ بھائی برادری روئے, کسی کی لاش پہ خاندان رویا. امیر حمزہ وہ شہید ہے جس کی لاش کے ٹکڑوں کو دیکھ کر کالی کملی والے روئے. فرمایا ہندہ اگر تو صحیح معنوں میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہے میں نے رحمت کی چادر بچھا دی, اگر تو پلہ پکڑے گی میں چھڑانے کے لیے تیار نہیں. کلمہ پڑا, مسلمان بنی. جب خبر پھیلی مکے میں کہ ہندہ مسلمان ہو گئی کلمہ پڑھ کر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا. پھر شہید کرنے والا وحشی بھی آ گیا. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس نے پیٹ میں نیزہ مارا 11 ٹکڑے کر دیے, زبان الگ کاٹ لی,
दी, नाक अलग काट लिया, आंखें निकाल दी, कान अलग काटे, हाथ अलग काटे, पैर अलग काटे, पेट में से जिगर और कलीजा निकाल कर हिंदा को दिया, खोपड़ी उतार कर हिंदा को दी। हजरत वाशी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी मुसलमान बनने के लिए हाजिर खिदमत हुए और रो रो के अर्ज किया, आका मैंने आपको बड़ी तकलीफ पहुंचाई है। फरमाया, वाशी तेरा इस्लाम कबूल, तेरी खताएं माफ, वो सारा मामला तूने कुफर में किया है। इस्लाम अल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम पहली खताओं को और कुफर के गुनाहों को मिटा देता है। लेकिन क्या बात फरमाई, हाय हाय, फरमाया, ओ वाशी तेरा ईमान कबूल, तेरा इस्लाम कबूल, तेरा इकराम कबूल, तेरा यकीन कबूल, सारी चीजें कबूल है, पर एक काम करना वाशी, मेरी आंखों के सामने कभी ना बैठना, हमेशा मेरे पीछे बैठना, नमाज में उस जगह खड़े होना जहां तकरीबन मेरी नजर ना पड़े। क्यों? जब मैं तुझे देखूंगा मुझे चाचा याद आ जाएगा, इसलिए तू इधर उधर होके बैठना। तौबा करके मुसलमान बनते गए ये लोग। और फिर ऐसा वक्त भी आया, हज़रत अकरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बार बार कहते थे, काली कमली वाले जिहाद आया, मुझे इजाजत दो, मुझे आप इजाजत मुरहमत फरमाए। मैंने जितना नुकसान बदर में, ओहद में, हुनैन में किया है, जितना नुकसान मुसलमानों को आपको पहुंचाया, मैं जिंदगी में उसकी तलाफी करना चाहता हूं। उतना ही मैं काफिरों को कत्ल करके इस्लाम की खुशनुदी चाहता हूं और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करना चाहता हूं। चुनांचे हज़रत अकरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शहीद हो गए, मैदान जंग में शहीद हुए। यतीम मक्का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश में अभी तकरीबन 10 दिन बाकी हैं, 15 दिन बाकी हैं। अबरहा यमन का बादशाह, उसने ये सोचकर कि सारी दुनिया बैतुल्लाह खाने काबा का तवाफ करने जाती है, एक ऐसा कोठा मैं ना अपने मुल्क में बनाऊं, लोग यहीं तवाफ किया करेंगे। चुनांचे अबरहा ने ऐसा ही कोठा बना दिया, ऐलान किया, आओ यमन के काबे का तवाफ करो। खुदा की कसम, थे तो काफिर, थे तो बेदीन, थे तो जाहिल, मगर इतना पता उनको भी था कि बैतुल्लाह के सिवा किसी और चीज का तवाफ जायज नहीं। उन काफिरों का यकीन था, उन बेदीनों का यकीन था, उन जाहिलों का यकीन था। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान कर दिया था बैतुल्लाह के तवाफ के लिए, वाहिदना इला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, इसी काबे का तवाफ किया। सारे नबियों ने किया, खलीलुल्लाह ने तवाफ किया, ज़बीहुल्लाह ने किया, कलीमुल्लाह ने तवाफ किया, नूह नजीयुल्लाह ने तवाफ किया, ईसा रूहुल्लाह ने तवाफ किया, तमाम के तमाम ने इसी का तवाफ किया। यमन के बनाए हुए कोठे काबे को काफिरों ने कबूल नहीं किया। सारी जमीन पे, सारी कायनात पे, ओ लोगों, सबसे मैंने पहला अपना घर बनाया, इज्जत वाला बनाया, मक्के में बनाया। फीही आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बनाया, इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने पत्थर उठा उठा कर पकड़ाए, सैयदा हाजरा जैसी माई पानी लाती है, हजरत सारा जैसी रोटियां पका के लाती है। और दुनिया के मुसलमानों और मुसलमान पाकिस्तान के मुल्तान के मुसलमानों, जरा काबे का मिस्त्री तो देखो, खलीलुल्लाह है, काबे का मजदूर तो देखो, ज़बीहुल्लाह है।
बनाने वाले की घरवाली तो देखो, मजदूर की अम्मा सैयदा हाजरा तो देखो। अल्लाह ने कुरान में जिसका जिक्र फरमाया, अरे ये काबा नबियों ने बनाया, अल्लाह ने बनवाया। आज अगर तेरे जैसा मेरे जैसा कोई और बना बैठे, हजारों नहीं करोड़ों काबे बनाए, खुदा की कसम वो काबा तवाफ के लायक नहीं हो सकता। ये काबे की तौहीन है, बैतुल्लाह की तौहीन है, उस बनाने वाले मिस्त्री की तौहीन है, उस बैतुल्लाह के मजदूर की तौहीन है, और पानी लाने वाली हाजरा की तौहीन है, रोटियां पका करके लाने वाली सारा की तौहीन है। यमन के बादशाह ने काबा बनाया, लोगों ने तवाफ करने के बजाय पखाना कर करके उसका कोठा भर दिया। देखा कैसे रद्द किया। अबरहा को आग लग गई, कहने लगा जब तक उस काबे को मैं गिरा के ना हूं, जब तक उस अल्लाह के घर को मुनहदिम ना कर दूं, उस मक्के वाले खाने काबे को मिलिया मेट ना कर दूं, लोग उस वक्त तक मेरे काबे को नहीं मानेंगे, मेरे बनाए हुए को नहीं मानेंगे। ताकत के बलबूते पर उठा, हाथियों की फौज लेकर आया। किस वक्त लेकर आया? जबकि दो जहान के सरदार हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शिकमे मादर में हैं। अबरहा ने आकर के अरफात के करीब मुजदलिफा की बाईं तरफ वादी मुहस्सर में डेरा लगा दिया। अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर का दादा है, उसके ऊंट वहां चल रहे थे। अबरहा बादशाह के सिपाहियों ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के ऊंट पकड़ लिए। अब्दुल मुत्तलिब को पता चला वहां मक्के में कि मेरे ऊंट बादशाह एक आया हुआ है, हाथियों की फौज है, बड़ी ताकतवर फौज है, और वो ऊंट पकड़ बैठा मेरे और काबे को गिराने आया। अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त बैतुल्लाह के मुतवल्ली थे, इंचार्ज थे। तो ये गए और अबरहा से मुलाकात की। वो समझा शायद ये कोई काबे के बारे में बातचीत करने आए होंगे, कुछ लोग कुछ दो की बात करेंगे। चलो और नहीं तो मैं यूं ही तय कराऊंगा, एक साल तेरे काबे का तवाफ होगा, एक साल मेरे काबे का तवाफ होगा, एक साल लोग इधर आएंगे, एक साल लोग उधर जाएंगे। अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाए और अबरहा से मुलाकात करके कहा कि भाई तेरे सिपाहियों ने मेरे नाजायज ऊंट पकड़ लिए हैं, मैं अपने ऊंट छुड़ाने आया हूं। मैंने कहा कमाल है, आप काबे के मुतवल्ली नहीं? कि हाँ हूं। काबे की चाबियां तुम्हारे पास नहीं? कि हाँ मेरे पास है। कि कमाल है तेरी, काबे की बात नहीं करता, ऊंटों की बात करता है। तुझे अपने ऊंटों की पड़ गई, काबे की बात कर। हाँ किस तरह करना है? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दे दिया, ऊंट मेरा माल है, इसलिए मैं छुड़ाने के लिए आया हूं। और ये तेरे दिल में गलत ख्याल है, काबा मेरा नहीं, काबे वाला कोई और है। बैतुल्लाह मेरा नहीं, बेशक चाबियां मेरे पास हैं, बेशक वहां का इंतजाम मेरे पास है, बेशक मैं वहां का मुतवल्ली हूं, लेकिन तेरा ख्याल गलत है। काबे का मालिक मैं नहीं, काबे का मालिक तो वो है जो तेरा भी मालिक है, मेरा भी मालिक है, सारे जहान का वही मालिक है। वो तुझसे खुद बात करेगा, मालिक मैं मालिक ही नहीं, मैं बात क्यों करूं? फिर उसने कहा कि जी इंतजाम तो आपके पास है ना, जो बात करनी है वो आप बात करें।
अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दे दिया, फरमाया मैं नहीं जानता, काबे वाला जाने और तू जाने, तेरे पास हाथियों की फौज है, मेरे पल्ले कुछ नहीं, वो खुद तेरा मुकाबला करेगा। जब ज्यादा मजबूर किया अबरहा ने, अब्दुल मुत्तलिब ने एक ही बात कह दी, और सारी जमीन का मालिक वो, आसमान का मालिक वो, समंदरों का मालिक वो, दरियाओं का मालिक वो, तेरी फौज का मालिक वो, मेरा खालिक और मालिक वो तुझसे खुद नहीं बढ़ेगा। मेरा काबा है ही नहीं, मालिक कायनात का है, वो खुदा तुझे खुद संभालेगा। अबरहा से इतनी बात कह दी हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, और उसके बाद घर गए। परेशानी है इलाही, मैं क्या करूं, मेरे पास तो लश्कर नहीं, मेरे पास तादाद नहीं, मेरे पास फौज नहीं, इसके पास तो हाथियों वाली फौज है। मगर इतना तो कर सकते थे। उसी वक्त अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, ऐ बेटी आमना, ओ आमना, चलो बैतुल्लाह में चलकर दुआ मांगे। अब्दुल मुत्तलिब ने सैयदा आमना को साथ लिया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेट में है, चली जा रही है, और काबे में ले गया दादा, और हाथों में गिलाफे काबा पकड़ा दिया। हजरत आमना के हाथों में गिलाफे काबा है, और हजरत आमना दुआ मांग रही है। हजरत सैयदा आमना कहती है, ओ मौला तेरी मर्जी, तू करीम है, तू रहीम है, तू खालिक और मालिक है। मौला हमने तो सुना था कि इस घर को बसाने वाला आने वाला है, और आज इस बैतुल्लाह को हाथियों की फौज लेकर गिराने आया दुश्मन। सैयदा आमना की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, दुआ मांग रही है, और तुम्हें तो दुआ भी नहीं मांगनी आती। लेकिन यहां बैठ के नहीं कहता हूं मेरे मौला मस्यागारू गुनागारू, तेरे दर का खतावारू, हजारों नहीं लाखों करोड़ों गुनाहों में डूबा हुआ हूँ। जमीन के जर्रा से ज्यादा मेरे गुनाह, समंदर के कतरों से ज्यादा मेरे गुनाह, जमीन के जर्रा से ज्यादा मेरे गुनाह, दरख्तों के पत्तों से ज्यादा मेरे गुनाह, आसमान के सितारों से ज्यादा मेरे गुनाह। ये सब कुछ है, पर मेरे मौला बता मैं जाऊं कहां। दुआ मांगी सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। सरकार के दादे ने दुआ मांगी। आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब जब तुमने मेरा दरवाजा खटखटा दिया, और अगली बात याद करके लिख के ले जाओ, क्या मजेदार बात जहन में आई है। आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब तू दुआ मांगता बात और थी, सारा मक्का मांगता बात और थी, सारे कुरैश वाले दुआ मांगते बात और थी, आमना के लिए दुआ मांगती बात और थी। मैं तेरी झोली कैसे खाली लौटाऊं। आमना पेट में मेरे महबूब को लेके आई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फरमाया अब मैंने इतना कबूल कर लिया, लश्कर की हाजत नहीं, फौज की जरूरत नहीं, कुरैश वाले भी जाओ, सरदार आराम करो, मक्के वालों सो जाओ, फरिश्तों तुम्हारी जरूरत नहीं, जिन्हों तुम्हारी हाजत नहीं। आज हाथियों की फौज के मुकाबले के लिए किसी की जरूरत नहीं। आमना जब तू काली कमली वाले को लेके आ गई, मैं भी तुम्हें ऐसी जंग करके दिखाऊंगा जिससे मेरी खुदाई समझ में आए। निराली जंग होगी आज। अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये बात कह दी कि काबे वाला काबे की बात करेगा तो मैं ही करूंगा, जिब्रील हट जा, इसराफील एक तरफ हो जा, मिकाईल अपनी ताकत को अलग रखो, सारे फरिश्तों एक तरफ हट जाओ। आज निराली जंग होगी। निराली कैसे होगी?
فرمایا ابرہا کے ہاتھی لڑیں گے، میں خدا کی چڑیا لڑے گی۔ قرآن ہے، قرآن کہانیاں نہیں ہے یہ، ڈولے نہیں ہیں۔ فرمایا میری خدائی تمہارے دماغ میں جب آئے گی، ایک طرف ہاتھی ہوں گے، ایک طرف تولے کی چڑیا ہوگی۔ خدائی طاقت کا مقابلہ ہوگا۔ بس دیکھتے دیکھتے ابرہا نے اپنی فوج کو چلنے کا حکم دیا۔ ہاتھی چلے، فوج چلی، اور آسمان کی طرف بادل سے دکھائی دیے، بادل سے دکھائی دیے۔ دیکھتے دیکھتے ہزاروں لاکھوں کروڑوں چڑیا جمع ہو گئی۔ جیسے فوج کو جب تک حکم نہیں ملتا اس وقت تک حملہ نہیں کرتی، بادل چھایا ہوا ہے، چڑیا گھوم رہی ہیں اور انتظار ہے کہ کب بٹن دبے گا۔ ادھر سے آواز آئی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ چڑیاؤ بس آؤ اب بتاؤ، ذرا سی چونچ ہے، اتنی اتنی ننھی منی کنکرے پنجوں میں اٹھا رکھی ہے چڑیوں نے پنجوں میں ذرا ذرا سی کنکرے اٹھا رکھی ہیں۔ اب میں نہیں کہتا کسی جماعت کا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، قرآن کہتا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، برسی کنکریں۔ قرآن کہتا ہے ایک ایک کنکر 7 ہاتھیوں کے اندر سے گزر۔ خدا جس کے ساتھ ہو پھر چاہے چڑیا کیوں نہ ہو۔ فجعلہم کعصف مأکول، قرآن کہتا ہے انہیں اس طرح ہاتھیوں کو چھلنی کر دیا کہ بادشاہوں وہ خدا ہے، کون اس کا مقابلہ کرے؟ اکڑا نہ کرو، خدا جانے کیا ہو جائے گا۔ اس سے علاج دیکھو، جو عورتیں اس کے در پہ پڑی تھی، اس کی غلام بنی ہوئی تھی، انہی کے ہاتھوں سے سر میں جوتے مرواتے اس پروردگار سے، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں، او لوگوں میری ذات کا مقابلہ نہ کرو، میری صفات کا مقابلہ نہ کرو، میری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ میں اگر پکڑنے پہ آؤں گا تباہی پھر جائے گی۔ اب رہا گیا اپنے کعبے کو بنانے آیا تھا، سب کچھ کھو بیٹھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت بن کر آئے، ہمارے لیے کرم بن کر آئے، رؤوف بن کر آئے، رحوم بن کر آئے، رحیم بن کر آئے، مہربانیوں والا نبی بن کر آئے، شافی معشر بن کر آئے، ساقی کوثر بن کر آئے، شفیع المذنبین بن کر آئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امت والے قرآن والے بن کر آئے۔ ارے سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ نبی نے ہمیں قرآن دیا اور ہم نبی کے یہاں نبی کے دروازے پہ نبی کے حضور میں ہر وقت بدماشیاں پیش کریں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ہر پیر کے دن اور ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نامہ اعمال آقا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ میرا تیرا عمل دیکھ کر حضور خوش ہوتے ہوں گے؟ نماز نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، زبان سے سچی بات نہیں ہے، دماغ میں ایک بات سمائی ہوئی ہے کہ دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا کوئی جھوٹ ہے، یہ تو کاروباری لائن ہے۔ نہ کاروباری لائن میں بیٹھ کر کے غلط کام کرنا جائز ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ گھر میں بدماشی نہ کرو، دکان پہ بے شک بدماشی کرو۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں خوف نہیں۔ ہم میں سے بھی کبھی کسی نے خطا مانی، ایک گناہ کرنا اور ایک کرنا،
کیا ہے؟ سارا جہان کر رہا ہے، میں کر رہا ہوں تو کیا ہے؟ اسی کو خداوند کریم نے اعلان کر کے فرما دیا ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، ایسا وقت میں لاؤں گا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں، کفن دینے والا کوئی نہیں، غسل دینے والا کوئی نہیں، قبر میں دفن کرنے والا کوئی نہیں، سیری تمہاری ہوگی، کھوپڑیاں تمہاری ہوں گی، کتے گھسیٹیں گے۔ اکڑ کرتا ہے آدمی، کسی کو ڈاکٹری پہ ناز ہے، کسی کو افسری پہ ناز ہے، کسی کو پیری فقیری اور مولوی پڑھنے کا فخر ہے، کسی کو حاجی اور نمازی پڑھنے کا فخر ہے۔ فرمایا کیا فخر کرو گے؟ میرے در پہ آؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے۔ یہ تو بھائی سیدھی سادی بات ہے، میں بھی زور لگا رہا ہوں، جب موت آئے گی خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ساری دنیا میں اور ساری زندگی میں میں کیا کرتا رہا۔ وہاں تو آنکھوں کے اشارے بھی لکھے جا رہے ہیں، زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے، ہر چیز ریکارڈ میں ہے، ریکارڈ میں۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر چیز کا نمونہ بن کے دکھلایا، کھا کے دکھایا، پی کے دکھایا، سو کے دکھایا، اپنی شادیاں کر کے دکھلائی، اپنی بچیوں کی شادیاں کر کے دکھلائی، اپنے عزیزوں و رشتہ داروں کی شادیاں کر کے دکھلائی، بیمار بھی ہو کے دکھایا، مدینے کا بادشاہ بن کے بھی دکھایا، اور اپنے پیٹ پہ دو دو پتھر باندھ کے بھی دکھایا۔ ایک ایک وقت میں ایک ایک بکری کی ران بھی کھا کے دکھائی، اور کئی کئی وقت میں درختوں کے پتے چبا کر الحمدللہ پڑھ کے بھی دکھایا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا مہینوں مہینوں ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ، پانی بھی مول ملتا تھا۔ تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں فتح کر کے بھی دکھلائی۔ جنگ بدر کے فاتح کو دیکھو، اگر کسی نے شکست دیکھ لی ہو تو احد کے میدان میں پیغمبر کے چچا کے 11 ٹکڑے اٹھاتے ہوئے کو دیکھو۔ اگر تمہاری بیٹی ہے، تمہیں اس کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہے، تو تم فاطمہ کے ابا کو دیکھو کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اگر عمر میں تیری بیوی چھوٹی ہے، اس کے ساتھ تجھے زندگی بسر کرنی پڑ رہی ہے، تو تو عائشہ صدیقہ کے شوہر کو دیکھ کہ عائشہ صدیقہ کی عمر 6 سال ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 52 سال ہے۔ اور اگر تیری بیوی عمر میں تجھ سے بڑی ہے، اس سے گزارا کرنا پڑ رہا ہے، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خامن کو دیکھ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 21 یا 25 برس ہے اور حضرت خدیجہ کی عمر 45 سال ہے۔ اگر تمہیں نواسے کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہے، حسین کے نانا کو دیکھ۔ اگر تجھے اپنے داماد کے ساتھ نباہ کرنا پڑتا ہے، علی مرتضی اور عثمان کے سسر کو دیکھ۔ اور اگر تجھے اپنے سورے کے ساتھ نباہ کرنا پڑتا ہے تو پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابو بکر صدیق سسر کو دیکھ۔ کون سی چیز ہے جو میرے آقا کے سیرت میں تجھے نہیں ملتی؟ اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ، سچ اختیار کرو، شرافت اختیار کرو، عبادت اختیار کرو، ظلم سے باز آؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعضی مرتبہ آدمی ایسا ظلم کر بیٹھتا ہے کہ اس ظلم کو اگر زمین پہ ڈال دو تو زمین میں آگ لگ جائے، سمندر میں ڈال دو سمندر میں آگ لگ جائے۔ یہ سارا جہان ناپیدار ہے، بے وفا ہے۔ اسی کو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کیا عجیب نقل کرتا ہے، کہتا ہے کہ یکی بر حسیرو یکی بر سریر، یکی در پلاسو یکی در حریر۔ کہتا ہے یہ تو مقدری سودے ہیں، ہے اور ایک مخمل اور تخت شہنشاہی پہ بیٹھی۔
یکی باجدارو یکی تاجدار، یکی باجدارو یکی تاجدار، یکی سرفراز ہو یکی خاک سار۔ ایک کے سر پہ تاج ہے اور ایک کے سر پہ کپڑا بھی نہیں، تھر 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 سردی میں کرتا پھرتا ہے۔ اللہ نے الگ الگ مقدر بنائے۔ فرمایا یکی را شب و روز مصحب دست، یکی را شب و روز مصحب دست، یکی خوبتا در کنج میں خانہ مست۔ کہتا ایک ایسا مقدروں والا ہے ہر وقت اس کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، اور ایک ایسا ہے شراب خانے میں سے میت نکل رہی ہے، کنجر خانے میں سے موت نکل رہی ہے۔ ایک ایسا نصیبے والا ادھر دم نکلا ادھر قرآن زبان پہ تھا، اور ایک ایسا مقدروں کا مارا ہوا کنجری کی گود میں موت آ رہی ہے۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں پوری زندگی دی، ساری زندگی کا طریقہ کار بتا دیا۔ یہ بات نہیں ہے کہ تم نے اختیار کر رکھی ہے کہ غزلیں گاؤ پتاشے کھاؤ اور جنت میں چلے جاؤ۔ اگر پتاشے چاپ کر جنت میں جاتے تو بلال کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا۔ ہاں، چار عورتوں نے چار مردوں نے مل کر غزلیں گائی اور مٹھائی کھائی اور جا کے سو گئے، صبح کی نماز بھی نہیں۔ دوستو جنت اگر اتنی سستی ہوتی سیدہ زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی، ابو فقیہہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی، لبینہ کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا، بے شمار صحابہ کرام کا قیمہ نہ بنتا۔ بڑی عجیب بات کہی، مجذوب نے فیصلہ کر دیا۔ مجذوب کہتا کہ واہ غفل تیری ہستی نہیں، واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، اور راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں۔ کچھ عقل کر، دماغ لڑا، مخول تو نہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ او میرے بندے بدیوں کا پلڑا بھر کے لا، نیکیوں والے میں ہائی کچھ نہیں تو لوں کیا؟ بھی تول تو جب ہی لگے گا نا جب دونوں پلڑوں میں کچھ وزن ہوگا، ایک پلڑے میں جب کچھ ہے ہی نہیں تو لوں کیا؟ یوم القیامت وزنا، وزن کس بات کا کر؟ تو دوستو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تابعداری کا وقت ہے، اور خدا جانے میری تیری کس کی قبر تیار ہے۔ ایک حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ بسا اوقات آدمی بنگلہ کوٹھی مکان بناتا ہے، حضور نے فرمایا سب کہہ جو صلی اللہ، بسا اوقات آدمی اپنی ساری پونجی لگا دیتا ہے مکان پہ، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے یوں فرمایا کہ اس غریب کو یہ پتہ بھی نہیں کہ اس محل میں ایک رات میں سونا نصیب نہیں ہے، ایک رات میں اس مکان میں بسیرا نصیب نہیں، موت آ جائے گی۔ اور ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بسا اوقات آدمی سیرا باندھ کے چلتا ہے، شادی کی تیاری ہے، خوشی ہے، ناچ رہا ہے، خوشیوں میں پھولا نہیں سماتا، لیکن اس غریب کو یہ پتہ بھی نہیں کہ جس دلہن کو لینے چلا ہوں ہاتھ لگانا بھی نصیب نہیں ہوگا، کیا پتا اس کو۔ بڑی عجیب بات فرمائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، لکھ کے لے جاؤ، دل کی تختی پہ کام آنے والی بات ہے، اگر عمل کرو گے انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دو گے۔ فرمایا
दो चीजों की जमानत तुम दे दो, जन्नतुल फिरदौस का जामिन मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बनता हूं। और जिसका जामिन काली कमली वाला बन जाए उसे क्या चाहिए? फरमाया दो चीजों की जमानत दो, एक ये जो तुम्हारे मुंह में है जुबान, इसकी जमानत दो कि इसको अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ नहीं चलाओगे, और एक जो तुम्हारी नफसानी ख्वाहिशात की जगह बनाई है उसे गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। फरमाया दो चीजों की जमानत तुम दे दो, जन्नत का जामिन मैं हूं। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमानत तो दे दी, हम जमानत कैसे दें? हम जमानत कहां से लाएं? यूं ही अगर पिछले टांगे में बुरका नजर आ जाए ना, ऐसे मुड़ मुड़ के देखते हैं जैसे इनका सोना गिर पड़ा हो सड़क पर। ये जमानत पक्की हो रही है, पहले उबूरी थी कन्फर्म हो रही है। क्या बदमाशी करना हो, चिट्टी दाढ़ी, क्या देख रहे हो? क्या करोगे देखकर इनको? ये तो भेड़ बकरियां हैं। इसीलिए खुदा के कुरान ने फैसला कर दिया कि जब लोग बदमाश हो जाएंगे, दिल हराम सोचेगा, आंख हराम देखेगी, हाथ हराम चलेगा, कान हराम सुनेंगे, अल्लाह फरमाते हैं फिर मैं भी ठोक के फैसले करूंगा। फिर ठोक का फैसला होगा। इधर समाउन शाक़त, आसमान फट पड़ेगा, जमीन चिरकर करोड़ों आदमियों को अंदर लुकमा बना कर ले जाएगी। इसलिए इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का खुलासा ये है कि कुरान पे अमल किया जाए, दुरूद शरीफ की कसरत की जाए। आप हजरात को अच्छी तरह से मालूम है, मुल्क में, मुसलमानों में, पूरी दुनिया में यहूदियों के खिलाफ गम और गुस्से की लहर पाई जाती है कि उन यहूदियों ने बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल की बेहुरमती की, मुसलमानों को शहीद किया। उसके बदले में हमने हड़ताल की और ये बताया कि यहूदियों हम तुमसे नाराज हैं, मगर सिर्फ इतने कि हम हड़ताल करते हैं, माल तुम्हारा खाएंगे, माल तुम्हारा पिएंगे, कारोबार तुमसे रखेंगे, एजेंटी तुम्हारी करते रहेंगे, सिर्फ थोड़े से नाराज हैं हम। और ये कभी ना सोचा कि बैतुल मुक़द्दस यहूदियों के कब्जे में गया क्यों, और इस पर मुसलमानों ने कभी गौर न किया कि बैतुल मुक़द्दस किस दाग के हाथ पर फतह हुआ था। आप हजरात तारीख पढ़ते नहीं, आपको तो सिर्फ इतना पता है ना कि नूर जाने नई फिल्म कौन सी बनाई। तुम कुतुबों की अब्दाल हो, गौसों की औलाद हो, नेक आदमी हो, जन्नत के ठेकेदार हो, तुम्हें तुम्हारा तारीख से क्या वास्ता? बैतुल मुक़द्दस लड़ाई करके फतह नहीं हुआ था। बैतुल मुक़द्दस को फतह करने वाला वो जवान है जिसको मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक से झोली फैलाकर मांग के लिया था। फारूक आजम के हाथ से बैतुल मुक़द्दस बगैर लड़ाई के फतह हुआ। जब तुमने फारूक आजम की तौहीन की, बेअदबी की, अल्लाह मियां को ये बात पसंद न आई कि तुम्हें मेरे फारूक का फतह किया हुआ, बैतुल मुक़द्दस भी अच्छा नहीं लगता, फारूक भी अच्छा नहीं लगता, जाओ तुम इस काबिल नहीं कि तुम बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ो, अल्लाह पाक ने यहूदियों के कब्जे में दे दी। और आज भी जब तक तुम फारूक आजम की गुलामी नहीं करोगे, बैतुल मुक़द्दस न तुम ले सकते न तुम्हारा बाप ले सकता है। आसान काम नहीं ये जो सहाबा किराम ने किए। तुम बजाय उनको आफरीन कहने के
بجائے ان کو مرحبا کہنے کے، بجائے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے، بجائے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے، صحابہ کرام جنہوں نے ایران فتح کر کے دیا، عراق فتح کر کے دیا، قسطنطنیہ فتح کر کے دیا، فلسطین فتح کیا، افریقہ فتح کیا، مصر فتح کیا، اور یہ تمام علاقے فتح کیے، بیت المقدس فتح کیا، صحابہ کرام کو گالیاں بکتے اور خود حکومت کرتے ہو؟ تم قائد اعظم کے آج تک احسان مند ہو کہ انہوں نے پاکستان بنایا، تم فاروق اعظم کے احسان مند کبھی نہ ہوئے کہ انہوں نے بیت المقدس فتح کر کے دیا۔ قرآن کریم صحابہ کرام کی عظمت بیان کرتا ہے بار بار، جگہ جگہ کوئی صورت ایسی نہیں، کوئی پارہ ایسا نہیں، کوئی جملہ ایسا نہیں جس میں صحابہ کرام کا اکرام نہ کیا گیا ہو، اور بار بار فرمایا او لوگو خبردار لا تسبوا اصحابی، او لوگو میرے کالی کملی والے کے یاروں کو کچھ نہ کہو۔ بیت المقدس کا محاصرہ کیا ہوا ہے، 2 مہینے کا عرصہ گزر گیا، بیت المقدس فتح نہیں ہوتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر نے خط لکھا، بڑا مشکل مسئلہ ہے، بیت المقدس کی فتح ہونے کی کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ امام المتقین خلیفۃ المسلمین قاتل المشرکین والزندیقین سیدنا فاروق اعظم مراد رسول داماد علی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا، خود روانہ ہو گئے، ایک غلام ساتھ لیا، اس کو فرمایا منزل ب منزل نمبر وار سواری کریں گے، ایک منزل تو سواری کرے گا میں پیدل چلوں گا، ایک منزل میں سواری کروں گا تو پیدل چلے گا۔ اندازہ لگاؤ جب بیت المقدس قریب آیا، فاروق اعظم کی نیچے چلنے کی باری ہے، غلام کے اونٹ نیچے ڈاکی پہ سواری کی باری ہے۔ غلام عرض کرنے لگا امیر المومنین شہر قریب آ گیا، منزل مقصود قریب آ گئی، بیت المقدس نزدیک آ گیا، میری باری آپ لے لیں، آپ سوار ہو جائیں، میں نیچے پیدل چلوں گا، آپ خلیفہ رسول ہیں، آپ شہنشاہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، سارے مسلمانوں کے سردار ہیں، آپ سواری پہ سوار ہو کر چلیں، لوگ کیا کہیں گے؟ خلیفہ پیدل آیا، بادشاہ پیدل آیا، امیر المؤمنین پیدل آیا، اور غلام سواری پہ سوار ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا او میرے غلام، لوگوں کی کہنے کی پرواہ کروں، اگر میں نے تیرا حق طلب کیا کل قیامت میں خدا کیا کہے گا؟ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے ہیں، ادھر یہودی اپنی تورات کے ورقے پلٹ رہے، خبر ہے گرم آج ان کی آنے کی، خبر ہے گرم آج ان کی آنے کی، افسوس کہ میرے گھر میں بوریا نہ ہوا۔ فاروق اعظم کا انتظار ہے، خلیفۃ الرسول کا انتظار ہے، نبی کے سسر کا انتظار ہے، برقے پلٹ رہے ہیں، نشانیاں دیکھ رہے ہیں، تورات میں موجود ہے بیت المقدس کو فتح کرنے والا نیچے نیچے آئے گا، اس کا غلام سواری سے سوار ہوگا۔ غلام کہنے لگا امیر المومنین کپڑے تبدیل کر لو، فرمایا جہاد میں چلا ہوں، اسلام کی عظمت کے لیے چلا ہوں، مسلمانوں کو
पता दिलाने के लिए चला हूँ। कपड़े बदलने का क्या मतलब, मैं अपनी हालत बदल के आया हूँ। यही थे वो लोग जिनके बारे में कहता फना फिल्लाह की तह में है बका का राज मुज़मिर है, जिन्हें मरना नहीं आता उन्हें जीना नहीं आता। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदल पैदल आ रहे हैं, हाथ में लाठी की मुहार पकड़ी हुई है, गुलाम ऊपर सवार है। तमाम लोग कोठों पे चढ़कर देख रहे हैं। बैतुल मुक़द्दस के यहूदी, बड़े बड़े उनके पादरी, बड़े बड़े उनके मौलवी तौरात लिए खड़े हैं, लिबास का नक्शा देख रहे हैं। सबसे बड़ा यहूदियों का मौलवी आगे बढ़ता है, फारूक आजम के लिबास के पेवंद गिनता है, 12 पेवंद लगे। तालानू जैसे बहादुर फरमाने लगे, जो यूं कहेगा मेरे नबी फौत हो गए, मैं उसकी गर्दन उतार मारूंगा। मेरा नबी फौत नहीं हो सकता, मेरा नबी दुनिया से नहीं जा सकता, मेरा नबी हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन जनाब अबू बकर सिद्दीक ने कुरान करीम की आयत सुना करके समझाया, फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसूल। ओ लोगों, हर नबी आए रुखसत हो गए, हर नबी आए रुखसत हो गए। दुनिया ना पायदार जगह है, आरजी जिंदगी, मुस्तार जिंदगी, ना पायदार जिंदगी, फानी जिंदगी हर कोई लेके आता है। जब जाने लगता है तो पता भी नहीं चलता। अल्लाहु अकबर। इसलिए मजजूब कहता कि सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है। और 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, कब्र में हमेशा अंधेरा रहेगा। सहाबा इकराम ने वो सदमा देखा, वो परेशानी देखी, कायनात में किसी ने नहीं देखी। किसी ने बीवी के मरने का सदमा उठाया होगा, किसी ने जवान बेटे की मौत का सदमा देखा होगा, किसी ने अम्मी के मरने का सदमा देखा होगा, किसी ने अब्बा के मरने का सदमा देखा होगा। खुदा की कसम, बिलाल से जाके पूछो, जब काली कमली वाले का तुझे दीदार न मिला, तेरा क्या हाल बना। सहाबा इकराम ने वो इश्क निभाया, कमाल कर दिया। बड़े से बड़ी मुसीबत आई, इस्लाम का सौदा नहीं, ईमान का सौदा नहीं, दुनिया की तरफ आए ही नहीं। कौन इन हजरात का मुकाबला करेगा। कई लोग कह देते हैं जी सहाबा इंसान थे, उनसे भी गलती हो। मैं ठीक है, मैं कहता हूं थे तो इंसान, पर ये देखो शागिर्द किसके हैं। सहाबा है तो इंसान, पर यह अंदाजा लगाओ मुरीद किसके हैं। सहाबा है तो इंसान, पर यह सोचो कि ये मुक्तदी किसके हैं। सहाबा है तो इंसान, पर ये देखो सफाई, सहाबा अगर सिपाही है तो काली कमली वाला कमांडर इन चीफ है। बराह रास्त मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा शागिर्द हैं, सहाबा हुजूर के मुरीद हैं, सहाबा हुजूर के मुक्तदी हैं, सहाबा हुजूर की फौज के सिपाही हैं। एक एक ने कमाल कर दिया। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं अचानक मोहल्ले में जा निकला। अबू बकर कहता मेरी ये आदत थी, शुरू में जो इस्लाम आया मक्के में, चौधरी मारते हैं, रईस मारते हैं, सरदार मारते हैं, कमजोरों को मारते हैं। जो कलमा पढ़ता था पहाड़ टूट जाते थे। पैर पकड़कर मक्के की गलियों में घसीटा जाता था, चमड़ा उधड़ जाता था।
آج یہ بات کرنا بڑا آسان ہے، تبلیغی ساتھی سفر کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، اگر جی جاؤ کافروں کو کلمہ سکھا کے آؤ، اور کلمہ تو تیرے پلے نہیں تو کافروں کو تو پھر پہنچائیں گے نا۔ 80 سال کی عمر ہے، کلمہ صحیح نہیں آتا، قبر بالکل سر پہ ہے، موت سر پہ ہے، قبر سامنے ہے، پھر بھی کلمہ نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ اور میں تو کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ یہ بھی فکر کیا کرو کہ اس نبی کی ذات پر تم درود پاک پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ذات پہ خود خدا درود بھیجتا ہے، فرشتے بھیجتے ہیں، ہزاروں بار مجھ کو عنبر سے منہ دھو کر کے اگر درود پڑھو تو ڈرنا چاہیے بے ادبی نہ ہو جائے، تو غلط درود پڑھتا ہے نبی کی ذات پہ۔ اور اس کو صحیح کرنے کا فکر نہیں رکھتا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگاتے لگاتے ایک محلے میں جا نکلے، وہاں جا کے دیکھا ایک نوجوان ہے، غریب صحابی، نادار صحابی، مفلس صحابی، کافر کا غلام ہے، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، کافروں نے پکڑ کر گرم گرم ریت پہ اونڈا کر کے لٹایا ہوا ہے، اور کئی کافر اس صحابی کی کمر پہ چڑھ کر لتاڑ رہے ہیں، اس کی کمر پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دور سے دیکھا، میں سمجھ گیا کوئی غریب آدمی ہے، جب میں قریب گیا فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا ابو فقیہ صحابی، میں نے پہچان لیا، کئی آدمیوں کے لتاڑنے کی وجہ سے، کئی آدمیوں کی کمر پہ چڑھ جانے کی وجہ سے ابو بکر کہتا ہے اتنی لمبی ابو فقیہ کی زبان باہر نکل آئی، منہ سے زبان باہر لٹکی ہوئی ہے، مار رہے کافر۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا نہ مارو، اللہ کا بندہ ہے۔ وہ کہنے لگے بندہ تو اللہ کا ہوگا، غلام ہمارا، اور کلمہ اس نبی کا پڑھتا ہے، ہمارا غلام ہو کر کلمہ پڑھتا ہے، کیوں؟ جب تک جان سے نہ مر جائے گا ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم اسے ختم کر کے دم لیں گے۔ اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، ہمارے سامنے پڑھتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، منع کرنے میں اور زیادہ مچر گئے، اور زیادہ خرمستی کرنے لگے۔ ابو بکر فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا، ظالموں نے ابو فقیہ کی پسلیوں پہ، کمر پہ چھلانگیں لگانی شروع کر دی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا، جب انہوں نے چھلانگیں لگائیں صحابی بے نوا اور مفلس غریب صحابی کی کمر پہ، اچانک میرے کانوں میں کڑاک کڑاک کر کے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آنے لگی۔ میرے سے برداشت نہ ہوا، میں برداشت نہ کر سکا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا ظالمو سودا کر لو، میں خرید لوں گا۔ انہوں نے جو منہ مانگے، دام مانگے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دام دے دیے، پیسے دے دیے۔ ہاں ہاں، غریب کی ہمدردی کی، مظلوم کی ہمدردی کی۔ آج ہمارے پاس جو پیسہ ہے وہ کنجری پہ خرچ ہو سکتا ہے، بدماشی پہ خرچ ہو سکتا ہے، ٹیپ ٹلو اور فیشن پہ خرچ ہو سکتا ہے، اللہ کے دین پہ خرچ کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ سارے سال کی کمائی کا حساب لگائیں کہ ہم نے کتنا اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا، کتنا اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے قرآن پہ خرچ کیا، 100-2% بھی نہیں بنتا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا، کافروں کے نیچے سے نکال لیا، کپڑے جھاڑے، زخموں پہ مرہم پٹی کی۔ ابو بکر دوڑے دوڑے پانی کا پیالہ لے آئے اور فرمانے لگے ابو فقیہ تجھے بڑی مار پڑی ہے، بڑی تکلیف پہنچی ہے، میں نے تیری زبان باہر لٹکی ہوئی دیکھی، نکلی ہوئی دیکھی، خشکی آ گئی ہوگی، زبان پہ کانٹے جم گئے ہوں گے، تھوڑا سا پانی پی لے۔
ابو بقیہ کہتا ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ خدا دے گا، تیری مہربانیوں کا بدلہ خدا دے گا، میں نہیں دے سکتا، تو نے پیسے خرچ کر کے مجھے آزاد کرایا، میں تجھے دعا دے سکتا ہوں، میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، میں مسکین ہوں، اور ابو بکر تنگ نہ کر، میں پانی پی نہیں سکتا۔ کیا بات ہے، کیوں پانی نہیں پی سکتا؟ کہنے لگا ابو بکر تجھے کیا معلوم ہے جن کی وجہ سے میری پسلیاں توڑ دی گئی، جن کی وجہ سے مجھے مارا گیا، جن کی وجہ سے مجھے لتاڑا گیا، جن کی وجہ سے میری پسلیاں توڑی گئی، جن کی وجہ سے میرا یہ حال کیا گیا، جب تک میں آقا کا دیدار نہ کر لوں میں پانی کی بوند پی نہیں سکتا۔ مجھے پہلے شربت دیدار پینا ہے، میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پہلے کروں گا، پانی بعد میں پیوں گا۔ او ابو بقیہ تجھے تو بڑی سخت مار پڑی ہے، تجھے تو بڑی تکلیف پہنچائی گئی ہے، میں تجھے حضور کے دربار میں لے کے چلوں گا، تو پانی تو پی لے۔ کہتا کوئی مجنوں بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ، کوئی مجنوں بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ، یہ تو مرض عشق احمد کا ہوا بیمار میں بھی ہوں۔ ابو بکر تجھے کیا معلوم ہے مجھے عشق لگا ہوا ہے، مجھے سوز و گداز لگی ہوئی ہے، میں اپنے دل میں کسی کو بسائے بیٹھا ہوں، جب تک اس آقا کا دیدار نہ کر لوں مجھے چین نہیں آئے گا۔ ہمیں عورتوں سے محبت ہے، ہمیں اولاد سے محبت ہے، ہمیں کوٹھی بنگلے سے پیار ہے، ہمیں روپے سے پیار ہے، ہمیں بڑی جاہ و حشم سے پیار ہے، اور خدا اس کے رسول سے پیار کرنے والے لوگ مدینے کے قبرستان میں سو گئے، قرآن سے پیار کرنے والے لوگ حضور کے درباری لوگ وہیں سو گئے۔ اندازہ لگاؤ، کوئی مار کھا کے اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا، کوئی بھائی برادری میں جائے گا، کوئی تھانے میں رپورٹ لکھوانے جائے گا، کوئی اسپتال میں 60ویں ٹکٹ لینے جائے گا، کوئی ڈاکٹری کرانے جائے گا۔ ابو بقیہ تم کتنے خوش نصیب ہو، امام الانبیاء کے دربار میں چلے ہو۔ حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ابو فقیہ کو لایا جا رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب ابو فقیہ حضرت کے دربار میں پہنچے تو خبر تو پہلے تھی نہ کہ بڑی مار پڑی ہے، رحمت کائنات نے اٹھ کر سینے سے لگا لیا، تشریف فرما ہوئے، فرمایا ابو فقیہ جی حضور میں نے سنا ہے تو نے پانی نہیں پیا، اتنی مار پڑی تیری پسلیاں توڑ دی گئی، تیری کمر پہ چھلانگیں لگائی گئی، تجھے گرم گرم لیپ پہ لٹایا گیا، تیری زبان باہر نکل آئی، اور میں نے سنا ہے تو نے پانی نہیں پیا۔ کہتا ہے آقا ہاں نہیں پیا۔ فرمایا کیوں نہیں پیا؟ کہتا ہے آقا میں اس وقت پانی پیتا میرے منہ میں صرف پانی جاتا، اب پیوں گا ہاتھ تیرا ہوگا منہ میرا ہوگا، پانی میرے منہ میں جائے گا، مجھے حوض کوثر کا مزہ یہی آ جائے گا، مجھے لطف آئے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پینے کا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نے جب اپنے رحمت والے ہاتھ سے ہاں وہ انگلی چاند کو اشارہ کیا، جگر پھنس کر ٹکڑے ہو گئے، وہ انگلی اشارہ کیا سورج واپس ہو گیا، وہ انگلی درخت اپنی جڑیں چھوڑ کر پیغمبر کے قدموں میں آ گئے، وہ انگلی جن میں کنکر پہاڑ کے لیے تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، وہ انگلی اونٹ کی طرف کی تو بول پڑا، وہ انگلی چڑیا سامنے آئی تو انہوں نے شکایت کر دی، وہ انگلی جن کو دیکھ کر کے بیت اللہ پھر گیا۔ اللہ اکبر۔
मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं पानी का प्याला उठाया, अबू फकीहा ने प्याला पकड़ने के लिए यूं आगे को हाथ किया, फरमाया अब वही बात होगी, हाथ मेरा होगा मुंह तेरा होगा, मैं अपने हाथ से पिलाऊंगा। अबू फकीहा को पानी पिला दिया और पानी पिलाने के बाद पूछा अब तेरा क्या हाल है, अब हाल क्या है? कहता आका तेरे चेहरे पे फिदा शम्सो कमर, तेरे चेहरे पे फिदा शम्सो कमर, तेरी जुल्फों पे तसद्दुक शाम सहर, तेरे चेहरे पे फिदा शम्सो कमर, तेरी जुल्फों पे तसद्दुक शाम सहर, रुखसार पे ठहरे किसकी नजर, तेरी बांके अदा का क्या कहना, और काली कमली वाले तेरी ज़ियारत हुई सारे दुख भूल गया, मेरे सारे गम टल गए, मेरे सारे दुख दूर हो गए, मेरी सारी परेशानी दूर हो गई और मैं तो अब मजे में हूँ। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने माल खर्च किया, सहाबा किराम की जानें बचाई। कयामत का दिन होगा, सारी कायनात की पेशी होगी, अल्लाह पाक पूछेगा कि दुनिया में क्या करता था, कोई कहेगा मैं खेती बाड़ी करता था, कोई कहेगा मैं दफ्तर में नौकर था, कोई कहेगा मेरी दुकान थी, कोई कहेगा मैं ये कमाई करता था, कोई कहेगा मैं ये कमाई करता था। आएगी बारी अबू बकर की, अल्लाह पाक पूछेगा दुनिया से क्या लाया, अबू फकीहा, हजरत बिलाल, हजरत नादिया, हजरत जनीरा और कितने सहाबा किराम की जमात को पकड़कर अल्लाह के अदालत में खड़ा करके अबू बकर कहेगा इलाही सिद्दीक की कमाई तेरे सामने मौजूद है। मुबारक है ये लोग कि इन हजरात ने महज अल्लाह और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। और खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ऐसी तालीम दी, ऐसे अखलाक दिए कि हद हो गई। दरबार रिसालत है, एक काफिर मुसाफिर आता है भी काफिर, है भी मुसाफिर, है भी मुअम्मर, बूढ़ा आदमी है। कभी कभी सोचता हूं कि उस जमाने के तो काफिरों में भी कोई खूबी हुआ करती थी, मुनाफिकत तो नहीं थी ना, मुनाफिकत नहीं थी, चालबाजी नहीं करते थे, हेरा फेरी नहीं करते थे। सुभान वो बूढ़ा मुसाफिर काफिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आया, आके कहने लगा नबी अल्लाह मैं बूढ़ा हूँ, मुसाफिर हूँ भी तेरा और तेरे खुदा का मुनकिर, पर मैं सवाल करता हूँ कोई सवारी दो, मेरा घर बड़ा दूर है, मैं उस पर सवार होकर अपने घर पहुंच जाऊं। हालांकि मुसलमानों के पास सवारियां कहाँ थी, खुद तंगी में थे, वतन छोड़ के आए, कुर्बानियां दे के आए, पत्ते चबाते हुए आए, पानी पूरा रज के पीने के लिए पानी नहीं मिलता। और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि ये सवाल करने वाला हमारे अकीदे का नहीं, रहमती कायनात का दरियाए करम जो उसमें आया, सहाबा किराम की तरफ खिताब करके फरमाया कौन है जो आज मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवारी दे, कौन है जो आज मुझे सवारी दे, मैं जन्नत में आला दर्जे की सवारी का वादा करता हूं। हजरत उबादा बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहब उठे और अपनी डाची, अपनी ऊंटनी हुजूर के हाथ में पकड़ा दी और हुजूर ने उस मुसाफिर को दे दी कि ले भाई सवारी तुझे मिल गई। अब वो मुसाफिर जो था बूढ़ा, वो कहने लगा जी मेरे पास कपड़ा भी नहीं है, अब तुम जैसा अगर कोई सेठ होता ना आंखें निकालता कि हमने तेरे लिए यहाँ को टेक्सटाइल मिल चला रखे,
سواری مل گئی تو اور آگے کو چل گیا, راستہ پکڑا پڑا جا. خدا جانے دھکے دیتے, خدا جانے مکے مارتے, خدا جانے کتنی باتیں بناتے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے. صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا, کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے, کل میں جنت میں اعلیٰ درجے کی پوشاک اور لباس جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں. ایک صحابی نے اپنا کپڑا اتار کر حضور کے ہاتھ میں دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ان کو کتنا یقین ہے حضور کی زبان پہ. سودا جنت کا ہو رہا ہے, زبان ہے کالی کملی والے کی, سودا ہو رہا ہے جنت کا. اور آج تمہیں سارا قرآن سنا دو, اس سنانے والے کا بھی ڈلا تھے, سننے والے مولوی کہتے رہتے ہیں یار کوئی بات نہیں, جنت کس نے دیکھی ہے. صحابہ کرام میں سے کسی نے کپڑا دے دیا, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا لیا اور اس مسافر کو دے دیا کہ لے بھی کپڑا بھی مل گیا. اللہ ہے بھی کافر, اپنے عقیدے کا نہیں, اپنے قبیلے کا نہیں, اپنے خاندان کا نہیں. اب وہ کہنے لگا کہ نبی اللہ مجھے بھوک بھی لگی ہے, میں نے روٹی بھی کھانی ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا, کون ہے جو مجھے آج کھانا دے, روٹی دے, کل میں جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں. اس سوال کا جواب پورے مجمع میں سے نہ ملا. یوں لکھا علماء نے, 300 صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا. فاقہ ہو 300 صحابہ کا بھی فاقہ, کالی کملی والے کا بھی فاقہ. 3 دن سے کچھ نہیں کھایا, کچھ نہیں ملا, کوئی جواب نہ ملا. صحابہ کرام کی جماعت خاموش رہ گئی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس مسافر کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا, میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے چلوں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا. آیا ہے سلمان فارسی مسافر کو لے کر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پہ اور آواز لگائی, یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ. او نبی کی لخت جگر, نبی کی نوری نظر اور نبی کے جگر کے ٹکڑے اور کالی کملی والے کی بیٹی, اے فاطمہ ایک آدمی بھوکا ہے, کھانا کھلانا ہے, اس کے لیے کھانا بھیجو. اندر سے آواز آتی ہے اور رونے کیسی آواز میں جواب ملا. سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان کی شکلیں دیکھو, 4 دن کے فاقے نے بچوں کی شکل بگاڑ دی. پیغمبر کے نواسوں کا فاقہ, پیغمبر کا نواسا, پیغمبر کی بیٹی کا فاقہ, تمام مسلمان فاقے سے ہے. کوئی گلہ نہیں کرتا, کوئی شکایت نہیں کرتا, کوئی اعتراض نہیں کرتا. اسی حالت میں اگر جنگ بھی ہو جائے تو صحابہ پھر بھی پیچھے رہنے کو تیار ہیں. جب اندر سے یہ جواب ملا کہ تمہارا تو 3 دن کا فاقہ ہے, فاطمہ کہتی ہے میرا اور میرے بچوں کا 4 دن کا فاقہ ہے, تو سلمان فارسی اس مسافر کو لے کے واپس ہونے لگا. اندر سے آواز آتی ہے, خالی نہ جاؤ, میرے سر کی چادر لے جاؤ, یہ لے جا کر یہودی کے پاس گروی رکھ دو, گلا رکھ دو, غلہ لے آؤ, میں پیس پکا کے کھلا کے بھیجوں گی. کہاں
آج ایسے سخی عورت ہیں، کہاں ایسے سخی مرد ہیں؟ مسافر کو کون کھلائے، دین پر خرچ کون کرے؟ کسی طالب علموں کو، آپ میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے ساری عمر میں، سارے سال میں کبھی ایک قرآن پڑھنے والے طالب علم کو روٹی نہیں کھلائی، اور پھر یہ کبھی نہیں سوچا کہ میں آخر کما رہا ہوں تو کیا کر رہا ہوں۔ بس شیطان یوں کہہ دیتا ہے یہ تو بڑے بڑے امیروں کا کام ہے، تو غریب آدمی ہے، تیرے بس کا یہ کہاں کام ہے؟ یہ تو بڑے بڑے امیروں کا کام ہے طالب علموں کو، مسافروں کو کھانا کھلانا۔ کل قیامت میں اگر اللہ نے یہ فرما دیا کہ جنت تو میں نے امیروں کے لیے بنائی ہے، تو مزدور ہے، بھاگ یہاں سے، پھر کیا بنے گا؟ مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہمارے اکابر میں سے ہیں۔ کاندھلا ایک قصبہ ہے جس نے بڑے بڑے ولی پیدا کیے ہیں۔ مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلی، مولانا الہی بخش صاحب کاندھلی، مولانا محمد زکریہ صاحب شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کاندھلے کے، مولانا محمد الیاس صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ، امیر تبلیغی جماعت کے ایجاد کرنے والے، شروع فرمانے والے، یہ بھی کاندھلے کے ہیں۔ تو یہ سارے بزرگ اس قصبہ کاندھلے کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو مولانا مظفر حسین پانی پت سے پیدل چل دیے اپنے کاندھلے کرانے کی طرف۔ راستے میں ایک بستی آئی، شام ہو گئی تو حضرت نے وہیں قیام کر لیا، ٹھہر گئے، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، مسجد میں صفائی کی، اذان دی، کوئی ایک آدھ آدمی آیا تو جماعت کر لی۔ وہ جو آدمی آیا اس نے پوچھا مولانا آپ مسافر ہیں؟ کہ جی ہاں۔ کہ رات کو یہی رہو گے؟ کہ جی حضور۔ وہ آدمی 3 روٹیاں لے کر آیا اور مولانا نے وہ تینوں روٹیاں کھا لی اور سو گئے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے اس رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 مرتبہ دیدار مل گیا، 3 مرتبہ حضور کی مجھے زیارت ملی۔ مولانا فرماتے ہیں میں تو اگلے دن بھی وہاں ٹھہر گیا کہ یہ جگہ چھوڑنے کی ہے، جہاں اتنی بڑی دولت ملے یہاں تو ساری عمر پڑا رہے آدمی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگلے دن وہی مسافر، مولانا مسافر ہیں، وہی آدمی ہے، 2 روٹیاں لے کر آیا اور مولانا فرماتے ہیں میں نے 2 روٹیاں کھا لی تو اس رات کو مجھے 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ملا۔ میں تیسرے دن بھی وہی ٹھہر گیا، تیسرے دن شام کو وہی آدمی 1 روٹی لے کر آیا اور میں نے وہ روٹی کھا لی تو اس رات کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 مرتبہ زیارت ہوئی، 1 مرتبہ دیدار ملا۔ تو مولانا فرماتے ہیں میری سمجھ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ نہ تو جگہ کی برکت نہ بستی کی برکت، یہ تو اس کی روٹیوں کی برکت ہے۔ 3 کھائی تو 3 مرتبہ دیدار ہوا، 2 کھائی تو 2 مرتبہ دیدار ہوا، 1 کھائی تو 1 مرتبہ، یہ تو اس کی روٹی کی کرامت ہے۔ تو وہی آدمی جو روٹی لانے والا تھا وہ کہنے لگا مولانا کل آپ تشریف لے جائیں، یہاں نہ ٹھہر۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا کیوں بھائی، مجھے تو ایسی دولت مل رہی ہے میں یہیں پڑا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا اللہ والے آپ کو پتہ نہیں، پرسوں میں مزدوری کر کے اتنا ہی آٹا لایا تھا کہ 3 روٹیاں بنی، اتنا ہی آٹا بنا تھا، 3 روٹیاں بنی، میں اپنے نام کی روٹی اٹھا کے چل دیا۔ میری بیوی نے پوچھا کہاں؟ میں نے بتایا مسجد میں ایک اللہ والا مسافر ہے۔ وہ کہنے لگی میں بھی فاقہ کر لوں گی، میرے نام کی روٹی بھی اس مسافر کے لیے لے جا۔ کہتا ہے میں نے دونوں اٹھا لی، تیسری روٹی ایک بچہ ہمارا اس کے لیے چھوڑ دی۔ وہ بچہ کہنے لگا اچھا ماں باپ جنت میں جائیں، بیٹا کدھر رہے گا؟ میں بھی فاقہ کروں گا، میرے نام کی بھی لے جا۔ میں نے 3 روٹیاں لا دی اور اگلے دن جو میں نے مزدوری کی اس کی 3 روٹیاں بنی۔ بچے کی حالت خراب ہو گئی تھی،
اس کو دے آیا. ہم نے میاں بیوی نے چوتھے دن بھی فاقہ کر لیا. اور آج بیوی کی حالت بھی خراب ہو گئی تھی. آج صرف اپنی لایا ہوں. مولانا اس لیے عرض کر دیا کبھی کل میرا پیر نہ پھسل جائے, ایسا نہ ہو میرا قدم ڈگمگا جائے, ایسا نہ ہو بھوک کا مارا میں کچھ اور کر بیٹھوں, اس لیے عرض کر دیا کل آپ تشریف لے آئے. عرض میں یہ کر رہا تھا کہ کسی زمانے میں دوسرے کی خیر خواہی کے لیے لوگ سب کچھ کر گزرتے تھے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جنگ بدر کے قیدی آئے تھے کافر, اسلام کے دشمن, دین کے دشمن, قرآن کے دشمن, ایمان کے دشمن. مگر صحابہ کرام کو فرمایا یہ میرے مہمان ہیں. حضور نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی جو ایک مہمان کو لے گیا, حضور کے مہمان کو, تھے جنگی قیدی. علماء کرام نے لکھا صحابی کے گھر میں کھانا تھوڑا تھا, اس کافر کو تو کھانا دے دیا, آپ اس کے پاس بیٹھ کر درخت کے پتے چبا لیے. دوسرا دن آیا پھر ایسا ہی کیا, اس حضور کے مہمان جنگ بدر کے قیدی کافر کو کھانا کھلایا, خود درخت کے پتے چبا لیے. تیسرا دن آیا وہ جنگی کافر کہنے لگا, قیدی کہنے لگا آج پہلے کلمہ پڑھا پھر روٹی کھلا. میں پہلے مسلمان بنتا ہوں اس کے بعد میں کھانا کھاؤں گا. ارے تم اتنے اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہو کہ ہم کافر بھی ہیں, تمہیں مارنے والے تمہیں مارنے آئے تھے, اور تمہارا حال یہ کر دیا کالی کمری والے نے کہ خود پتے چباتے ہو, دشمن کو کھانا کھلاتے ہو, خود درختوں کے پتے چبا رہے ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اتنا اونچا بنا دیا, نگاہ نبوت نے تمہیں ایسا رنگ دیا, اور نبی کے دروازے نے تمہیں وہ دیا کہ قیامت آ سکتی ہے, مگر صحابہ تمہاری دولت نہیں چھین سکتے. تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سر کی چادر اتار کر دے دی سلمان فارسی کو کہ یہ لے جا, یہودی کے پاس جا کے گروی رکھ دے, دانا غلہ لے آ, میں پیس پکا کے کھلا کے بھیجوں. سلمان فارسی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم چادر لے کر کے یہودی کے پاس گئے اور یہودی کو سارا قصہ بتایا. اس یہودی نے چادر لے کر رکھ لی اور غلہ تولنے لگا دینے کے لیے, تو رو رہا تھا. ہم نے پوچھا تجھے کیا ہوا, تو کیوں رویا؟ کہنے لگا مسلمانوں ہماری توریت میں واقعہ موجود ہے, قصہ موجود ہے. آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی دروازے پہ ایک بھوکا کافر مسافر آئے گا, اس کا پیٹ بھرنے کے لیے نبی کی بیٹی اپنی چادر اتار کر گروی رکھ دے گی, یہودی کے پاس غلہ منگوا کے کھانا کھلائے گی. آج توریت کی بات سچی ہو گئی, چادر آئی رکھی ہے, میں وہ یہودی ہوں. اور غلہ تول کر دے دیا. سلمان فارسی کہتے ہیں یہودی میرے ساتھ ساتھ چل دیا. خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ آیا, اور جب ہم نے غلہ دے دیا, چادر بھی اندر یہودی نے پہنچا دی کہ میں چادر بھی واپس دینے آیا ہوں. اور سلمان کو کہنے لگا اب دیر نہ لگا, دیر نہ کر. کیوں؟ میری توریت نے تصدیق کر دی کہ یہ نبی برحق ہے. اب ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے, میں کفر پہ مر جاؤں. جلدی کر, مجھے سرکار کے دربار میں لے چل, میں مسلمان بنتا ہوں. اور اسی کو جا کے کہنے لگا تیری صورت, تیری سیرت, تیرا نقشہ, تیرا جلوہ, تیری صورت, تیری سیرت, تیرا نقشہ, تیرا جلوہ, تبسم گفتگو بندہ نوازی, خندہ پیشانی. او کالی کملی والے میرا دل ہو, تیرا گھر ہو, تیرا در ہو, میرا سر ہو, تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید فلانی.
یہودی نے ضد نہیں کی. آج کا مسلمان کہلانے والا ضد کرتا ہے, ضد میں مارا جاتا ہے. ہائے ہم یوں ہیں, یہ یوں ہے. وہ یہودی اچھا نکلا, ذرا سی بات اس کے سامنے آئی فوراً سمجھ گیا, سرکار کے دربار میں جا کر غلامی قبول کر لی. بے شمار صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں وہ دکھ اٹھائے, وہ پریشانیاں جھیلی. اللہ غنی, مکہ مکرمہ میں سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے, ایمان قبول کر لیا, کلمہ پڑھ بیٹھا, بس کافروں کے لیے مشغلہ بن گیا, تماشا بن گیا. روزانہ مارتے ہیں. اندازہ لگاؤ مسلمانوں, ملتان کے رہنے والوں, سارا مکہ مارنے والا ایک ابو جندل مار کھانے والا. لڑکے مارتے ہیں, جوان مارتے ہیں, بوڑھے مارتے ہیں, پیر پکڑ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹے گھسیٹے پھرتے ہیں. رحمت کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے ہیں. کفار مکہ نے روک دیے. حدیبیہ میں مکے سے 6 میل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. صحابہ کرام کی فوج ہے, لشکر ہے, سرکار دو عالم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا توجہ کرنا, کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے. ابو جندل کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رکھی ہیں, چلا نہ جائے, مدینے نہ بھاگ جائے, کھسک نہ جائے, نکل نہ جائے. ابو جندل یہ آس لگا کر, یہ آرزو لگا کر مدینے کی طرف چلا جاؤں گا, مسلمان قریب آئے ہوئے ان میں شامل ہو جاؤں گا, میں بھی آزادی سے نماز پڑھوں گا, کالی کملی والے کا دیدار کیا کروں گا, میرے مصیبتوں کے دن ختم ہو جائیں گے, میری تکلیف کے دن ختم ہو جائیں گے, میری مصیبتیں ٹل جائیں گی. گرتا پڑتا پہاڑوں کے اوپر سے چڑھتا اترتا بڑی مشکل سے حضور کے دربار میں پہنچا. خدائی فیصلہ سنو, اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو, اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو. جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں, جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں. ذکر فرمایا جب نہ چاند تھا, نہ سورج تھا, نہ ستارے تھے, نہ آسمان تھا, نہ زمین تھی, نہ سمندر تھے, نہ دریا تھے, نہ پہاڑ تھے, نہ درخت تھے, کوئی چیز نہ تھی اللہ کی ذات کے سوا. یعنی حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے اس وقت کا ذکر خیر فرمایا جب خالق کائنات نے دنیا بنائی نہ تھی. چرندہ پرندہ درندہ اچھی ماری چیز کوئی بھی ابھی نہیں بنی تھی. مالک کائنات نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی فرمانے کے بیان فرمانے کے لیے ظاہر کوئی رسول نہیں ہوا تھا, کوئی نبی نہیں آیا تھا. 1,24,000 انبیاء کرام کی روحوں کو اللہ پاک نے جمع فرمایا. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع فرمایا, ایک جلسہ فرمایا. اس جلسے کی شان کا کیا کہنا, جس جلسے کی صدارت خود خدا نے کی ہو, اللہ رب العالمین جلسے کا خود صدر بنا ہو. اس جلسے کا کیا کہنا جس کے سامعین اور جلسے میں شریک ہونے والے شرکاء موسیٰ علیہ السلام ہو, ابراہیم علیہ السلام ہو, نوح علیہ السلام ہو, آدم علیہ السلام ہو, عیسیٰ علیہ السلام ہو, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو, سارے رسول, سارے نبی, سارے پیغمبر جس اجلاس میں اکٹھے ہوں, کیا کہنا اس اجلاس کا. اور جس غرض کے لیے اللہ پاک نے جمع فرمایا, اکٹھا فرمایا, اس غرض کا کیا کہنا, اس مقصد کا کیا کہنا, اس مطلب کا کیا کہنا جس لیے یہ سارے نبی اللہ پاک نے اپنے دربار میں بلائے. بڑے سے بڑا نبی, چھوٹے سے چھوٹا پیغمبر, تمام کے تمام موجود ہیں, سب شریک ہیں. اس لیے ان سب کو اکٹھا فرمایا, اس لیے ان سب کو جمع فرمایا
تاکہ آمنہ کے در یتیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا عالم ارواح میں ڈنکا بجا دیا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سرداری تسلیم کرائی جائے جب دنیا میں کوئی چیز نہ تھی۔ اصل مسئلہ میں آپ کو کے سامنے لایا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے سردار بنا کر کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اب عالم ہے تین، ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ، چار ہے، اور ایک عالم آخرت۔ اللہ پاک جل شانہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں عالموں میں، چاروں جہانوں میں سرداری بیان فرمائی۔ پھر بھی اگر لوگ کہیں کہ یہ لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور یوں کہو ہم نبی کو مانتے ہیں، تجھے نہیں مانتے، تیری رسومات کو نہیں مانتے، تیری خرافات کو نہیں مانتے، تیری بکواس کو نہیں مانتے، تو کون ہوتا ہے اپنی رسمیں ہم سے منوانے والا؟ کتنی بڑی مالک کائنات نے عظمت بیان فرمائی اور عطا فرمائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی دنیا کا وجود نہیں، دنیا وجود میں نہیں آئی، آسمان نہیں، زمین نہیں، ستارے نہیں، چاند نہیں، دن نہیں، رات نہیں، کوئی چیز نہیں، اللہ پاک نے سارے انبیاء کرام کو جمع فرمایا ہوا ہے۔ سارے انبیاء کرام کو اللہ پاک نے جمع کر کے ایک قرارداد رکھ دی، سارے پیغمبروں سے، اپنے خاص بندوں سے، 1,24,000 پیغمبروں سے، ذبیح اللہ بیچ میں ہے، خلیل اللہ بیچ میں ہے، کلیم اللہ بیچ میں ہے، نوح نجی اللہ بیچ میں ہے، آدم علیہ السلام بھی ہے، سب کو جمع کر کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللہ پاک نے قرارداد رکھ دی، مقصود رکھ دیا، جمع کرنے کا مقصد رکھ دیا، غرض رکھ دی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، او میرے رسولوں، او میرے نبیوں، او میرے پیغمبروں، او توراۃ والے، انجیل والے، زبور والے، صحیفوں والوں، اور میری شریعت کو ماننے والوں، میری خدائی کو تسلیم کرنے والوں، میری کبریائی کو ماننے والوں، میری عظمت کو ماننے والوں، میری توحید کو ماننے والوں، میری یکتائی کو ماننے والوں، میری خالقیت کو ماننے والوں، میری جباریت اور قہاریت کو ماننے والوں، میری رحیمی کریمی کو ماننے والوں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ میں آج تم سے ایک اقرار لیا چاہتا ہوں، ایک میں نے دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی، میں تم سب سے دستخط کرانا چاہتا ہوں، ایک محضر نامہ تمہارے سامنے رکھ دیا، ایک دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی، میں نے قرارداد پیش کی، تم اس کی تائید کرو۔ مطلب یہ نہیں اگر تائید نہیں کرو گے تو یہ قرارداد نہیں چلے گی یا یہ دستاویز نہیں چلے گی، یہ بات نہیں، اللہ پاک کا تو سب کچھ چلتا ہے۔ فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، تمہارے دستخطوں کی مجھے ضرورت نہیں، تمہاری تائید کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہارے ہاتھ اٹھوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہاری ہاں میں ہاں مجھے اپنی ہاں میں ہاں ملوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں بے پرواہ، میں بے نیاز، واللہ هو الغنی الحمید، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں، نہ میں نبیوں کا محتاج، نہ میں رسولوں کا محتاج، نہ میں پیغمبروں کا محتاج، نہ میں کسی کا میں محتاج نہیں، اس معاملے میں مجھے محتاجی کوئی نہیں، صرف قیامت تک کے لوگوں کو شان مصطفی بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں اس آنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چل جائے، شان کا پتہ چل جائے، مرتبے کا پتہ چل جائے، ان کی بزرگی کا پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ خدا کا محبوب کون ہے۔ ورنہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اسے کون سی قرارداد پہ تائید کرانے کی، اس نے کسی حکومت کو تھوڑے بھیجنا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
میرے نبیوں، میرے رسولوں، میرے پیغمبروں، میری نبوت کا تاج اوڑھنے والوں، میری شریعت کو تسلیم کرنے والوں، میری توحید کا ڈنکا بجانے والوں، اور نوح علیہ السلام تو ہزاروں سال میری توحید کا ڈنکا بجائے گا، پتھر بھی کھائے گا، زخم بھی کھائے گا، مار بھی کھائے گا۔ اے صالح علیہ السلام، اے یوسف علیہ السلام، تم بڑے بڑے درد اٹھاؤ گے، بڑے بڑے دکھ اٹھاؤ گے میری توحید کی وجہ سے، لیکن ساتھ ساتھ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جہاں میری خدائی کا ڈنکا بجاؤ گے وہاں میرے محبوب کی مصطفائی کا ڈنکا بھی بجاؤ گے۔ تمہارے ذمہ یہ کام لگ گیا، میری شریعت کا اعلان کرو، میری یکتائی کا اعلان کرو، میری وحدانیت کا اعلان کرو، مار کھاؤ، ہڈیاں ختم کرا دو۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین۔ دوستو، اگر آپ حضرات کو ہمارا یہ بیان اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل شان حنیف یک کو بھی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔